إننا في بحر غم مغرق ثاني يبقى قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق میری جماعت جیت اور مستند علماء کرام ثنا خان حضرات اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور بڑے اہم اور موزوں عنوان کے حوالے نال اج دی اس نکاح پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت پرراحت پرنور پرسرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایقانی حافظ پاک اندر تشریف لینے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن پاک نعت ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج کی اس غزل کے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف رکھیے ذرا تشریف رکھیے۔ وجہ حضرات والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ دی ذات بابرکات ہوتے ایمان لیا اور اللہ کے سارے رسولوں ہوتے ایمان لیا۔ یہ لوگ کون نے جڑے صدیق نے؟ بولو کون نے لوگ ہیں؟ صدیق نے۔ صدیق ہے کون؟ شیخ محمد افروح اس
دی تعریف کرتے ہیں صدیق کون ہے؟ فرماتے ہیں الصدیقون هم الذین زکت فطرتهم واعتدلت امسجتهم وصفت سرائرهم حتی انهم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر فی مجرد عروضہ. فرمایا سادہ ترجمہ اس طرح کا صدیق ہوئے جدا اندر بھی صاف ہوئے تے باہر بھی اجڑا ہوئے. دوگلی پلیسی والا کدی صدیق نہیں ہو سکتا. جڑا اندروں بھی صاف ہو گئے تے باہروں بھی صاف ہو گئے. یہ صفائی نظریے حق تے باطل کی تمیز کر سکتا ہوئے. یہ صفائی نظریے باطل اجلا ہوئے ظاہر پاکیزہ ہوئے. اس کی وجہ شر اور نیکی اور خیر اس کے اندر فرق کر سکتا ہوئے انہوں صدیق کا کیا جاتا ہے. یہ صرف صدیق کی تعریف ہے. صدیق اکبر کی تعریف کی صرف صدیق کی تعریف. ہم الذین زکت فطرتهم جدی فطرت پاکیزہ ہوئے وہ دی جبلت اندر پاکیزگی پائی جائے. وہ دی اندر کی صفائی چہرے دی ہوئے وہ دی باہر کی صفائی اجا ہوئے روزے روشن کی طرح واضح ہوئے. وہ تو اندر صدیق پھر انہوں بہام نہیں رہ جاتا کہ نیکی کی برائی کی ہے جھوٹ کی ہے سچ کی ہے حق کی ہے غلط کی ہے صراط مستقیم کیا ہے صراط پاک کیا ہے. پھر اس کو اس نور کی روشنی میں اللہ کا کہتا رہتا ہے کہ صدیق یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ حق اور سچ کی بات نہیں ہے. صدیق جانتا ہے لیکن جو صرف صدیق ہو اس کا اندر بھی پاک اس کا باہر بھی پاک تو جو صدیق اکبر ہوگا اب ایک حدیث سنی کہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی کہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان میں جو لگا تھا. راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی محبوب زوجہ آپ کی محبوبہ پیاری بیوی ہر بیوی نہیں پیار لیکن سیدہ عائشہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال وقت پیار جدوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پہ ہوتے سن کہ وہی ہوتی سبحان اللہ کہنا کل پتی اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. صحابہ کرام گفٹ بھی ادو پیش کرتے سن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جدوں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی باری ہوتی سی. ازواج مطہرات نے رل کے سوچیا سرکار مدینہ سے پوچھیے تو صحیح کہ حضور ادو ہی گفٹ کون ہوندے نے تحفے تو آئے ہوندے نے ہدیے قبول فرماندے نے ساڈیاں باریاں وچ کیوں نہیں ہوندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس گفتگو واسطے تیار کیتا گیا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے جدو اپنی باری آئی تو انہوں نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا پروگرام بڑھیا تے سن کوئی جواب بھی ارشاد فرماؤ. سرکار مدینہ سے چپ رہے. پھر اگلی باری آئی پھر بولیاں پھر چپ رہے. جدو تیسری باری میں آپ نے عرض کیتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ دے بارے تنگ نہ کریا کرو. کیوں میرے تے اللہ کا قرآن ادو بھی نازل ہوتا ہے جدو عائشہ دے بستر ہوتے ہو. سبحان اللہ. حضرت سیدہ اگر تسی میرے نال سبحان اللہ بولو تو میں لقبات پیش کروں. سیدہ اونچی آواز نہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ مہذبہ صدیقہ کائنات صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین سارے ایمان نہیں صرف ایمان والے ایمان. زندہ باد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی آقا، فرمایا انا سید المرسلین. سنو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شان میں حدیث ہے، انا سید المرسلین وانت ام المؤمنین وابوک افضل الصدیقین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیا کا حکم، فرمایا میں سارے رسولوں کا سردار. سبحان اللہ، میں سارے رسولوں کا، بولو میں سارے رسولوں کا سردار. انا سید المرسلین وانت ام المؤمنین، اور تو اہل ایمان کی ماں ہے. اور حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا ابو کے افضل الصدیقین، جو تیرے ابا جی ہے نا وہ سارے صدیقوں میں افضل صدیق ہے. سارے صدیقوں. اب صدیق کی تعریف کو ذہن میں رکھیے. اب صدیق کی یہ شان ہے تو جو افضل الصدیقین ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کوئی ہے کسی کی سمجھ میں آئے؟ بولیے. ہے کسی کی سمجھ میں آنے والا؟ نہیں آنے والا، نہیں آنے والا. اللہ اکبر. ان کو جو فرماؤ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ایمان لے آندا یا نہیں؟ تو بولو بابا سے بلند بولو. سارے رسولوں دے ایمان لے آندا کہ لائق الصدیقون. یہ کون ہے؟ صدیق نے. اس کا مطلب ہے جناب مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ 25 لاکھ برپا میر کے حکمران جنہاں کا نام سن کے کیسر و کسرا دے محلہ میں زلزلہ طاری ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق، جناب سیدنا عثمان غنی شرف حیات تاجدار، سیدنا عثمان غنی ذوالنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صدیق ہے. کہ جناب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت مشکل کشا علی حاجت روا علی حسن اللہ علی یت اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی بدر منیر علی نبی تقیر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا دا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ بھی صدیق نے، لیکن شہادے میں جناب عمر فاروق صدیق نے، عثمان غنی صدیق نے، حضرت سیدنا علی المرتضی صدیق نے، حضرت ابو ہریرہ صدیق نے، حضرت سیدنا امام حسن صدیق نے، حضرت سیدنا امام حسین صدیق نے، حضرت سیدنا بلال حبشی صدیق نے، اشراف بشرا اصحاب بدر اصحاب احد رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ صدیق نے. پریشان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا سارے باقی اس صدیق نے عائشہ تیرے واسطے خوشخبری ہے، تیرے واسطے بشارت ہے، تیرے ابا جان یہ سارے صدیق جو افضل صدیق نے، سارے صدیقہ میں جو افضل صدیق نے. اس واسطے میں نام صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا سارے کہہ دو صدیق صداقت کا صدیق. میرے نام شامل رہو تاکہ میرا بھی دل لگا رہے، تھوڑیاں زباناں بھی تار رہے ہیں. چلو قبر کا چینل بن جائے گا. مل کے ذرا ایک آواز میں کہہ دو صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ
सदा सिद्दीक सिद्दीक सदाकत का सदाकत का सिद्दीक सदाकत का सिद्दीक सदाकत का अनमोल सिद्दीक सदाकत का सदाकत का अनमोल खजीना है की बजाए से सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है सिद्दीक का दिल तो मेरे सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना है सिद्दीक का दिल तो मेरे आका का मदीना सुनिए जरा तवज्जो से सौखा वाला पढ़ना तारीखुल खुलफा पढ़ इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो इमाम जिन्होंने जाल दिया सिर दिया खाना 72 तो ज्यादा बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात नसीब हुई ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तारीखुल खुलफा पढ़े हदीस मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सफर मिराज बोलो किथे गए सफर मिराज अल्लाह दे हरीम में नाज विच गए अल्लाह दे हरीम में कुदस विच गए अल्लाह ताला दी बारगाह पे कसमनान लगे फिर दीदारे खुदावंदी ना अपने आप को शाद जाम कीता ते के जागतिया सिर दी अखां नाल हालत बेदारी विच अल्लाह ताला दा दीदार कीता कई साडे भरा इस गले बड़े परेशान होंदे ने मेरी उन्हां वास्ते दात ते फिकर है आंदे जी दुनिया में हो नहीं सकता मैं कहते तो सरकार दीदार की दुनिया में है तो सुभान अल्लाह उसको तो दुनिया में वो तो अल्लाह जाने कहां तो अल्लाह जाने कहां ये दुनिया में दीदार नहीं हो सकता मैं कहता बिल्कुल ठीक है दुनिया में नहीं दीदार हो सकता पर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कहां दुनिया में भाई सुभान अल्लाह नाराज हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आ रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी मेरी कौम है ना मैं जो जाके दसना है ना मनना नहीं मैं इंज गया तो इंज आया ऐसे गया ऐसे आया कौम ने मनना नहीं इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील मैं जाना जाके सफर मिराज के तस्करे करने ने जेड़ा अल्लाह ने मैनू शाना दित्तियां ने उन्हां शाना नूं मैं छुपा के नहीं रखना मैं इज़हार करना है मैं खुद मेरे अल्लाह दी सुन्नत है खुद इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक है शाना दा इज़हार कीता जावे शाना दा तस्करा कीता जावे लोकां दे सामने शाना बयान कीतियां जाण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना तो भी ला युसद्दिकूनी ऐ जिब्रील मेरी
قوم نے میرے سفر معراج کی تصدیق نہیں کرنی. جبریل علیہ السلام کا جواب سن لو. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ماں ذات دے کاجل والے ودوہا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے آمین دے کلا والے علم نشرح دے سینے والے یہ کلا والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے جو سچے کو کا ابو بکر وہو الصدیق چہرے والے اور کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے تواڈے سفر معراج دی تصدیق تواڈے جائے گھر ابو بکر کرنگے چونکہ میرے اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہوا. جو سچے کو کا ابو بکر وہو الصدیق تواڈے سفر معراج دی تصدیق ابو بکر کرنگے چونکہ وہ ہے صدیق نے. اس واسطے فرشتے نے سچ آکھیا یا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق کا دل تو میرے آقا کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے. اور میں اپنے بیٹے کرام نے حوالے نال تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صدیقیت کا تذکرہ کراں. حضرت سیدنا امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح نا ٹیک لا کے بیٹھے اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے. یہ اپنی بیگانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ہاں اپنی بیگانی کتابوں میں بات موجود ہے. بیگانی سمجھ گئے جو ہے جی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نہ ٹیک لا کے بیٹھے. ایک بندہ آ گیا سوال کرنے واسطے. گل سننی جے سواد نال تے عقیدے دی گل انہاں دا کام اے ہی نا دلیل دے تے میں صرف شان صدیقیت تے دلیل دینا پے بس. اجے میں کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا تھا کی اللہ بھی صدیق آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدیق فرمائے افضل الصدیقین. جبریل علیہ السلام نے کیا تھا جو سچے کو کہا ابو بکر وہو الصدیق. انہوں نے بیٹے کرام نے کہے دیکھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک بندہ آگے پوچھنے لگا حضرت ایک مسئلہ دسو. آپ نے فرمایا پوچھو. انہوں نے کہا جی میرے کو تلوار ہے. یہ میرے کو تلوار میں تلوار دی جڑی تستی ہے بٹ یہ اوپر چاندی دا کور چڑھا سکنا. چاندی دا کور اس پہ چڑھا سکنا. حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں چڑھا سکنا. انہوں نے حضور کوئی دلیل فرمایا ابو بکر صدیق نے چڑھایا. سبحان اللہ. اینو پڑھنا ہے تے غیراں دی کتاب کشف الغمہ فی معرفت ائمہ پڑھو. ال تشیع کی کتاب ساڑیاں کہ ہے یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا گیا حضرت دلیل. آپ نے فرمایا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چڑھایا. توجہ میرے وقت وہ پوچھنے لگا جناب تسی بھی صدیق آندے ہو. جناب تسی بھی صدیق آندے ہو. تسی بھی صدیق آندے ہو. آپ ایک لائی سی نا حدیث چاہتا ہے فواسا بس باتا. آپ نے ایک چھاٹی کی صدیق ہو کے بیٹھے. وہ شان صدیق بیان کرنی. آپ نے ایک چھٹی صدیق ہو کے بیٹھے. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. میں بھی سنت پوری کرتا سنت میں بھی پوری کرتا. تسا بیٹھے رہو میں وہ سنت لگا ادا کر. ایک لائی
پوچھا جناب آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھ چھوڑ دی قبلہ کی طرف منہ کر دیا اور کیا کہا؟ فرمایا سوال کرنے والے یہ سن لے، میں محمد باقر یہ بات کر رہا ہوں، نعمت صدیق نعمت صدیق نعمت صدیق کہنے والے فرمایا یا فرمایا نعمت صدیق نعمت صدیق نعمت صدیق، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں۔ اگر یہ لفظ پڑھو نعمت صدیق نعمت صدیق، اس کا معنی یہ ہوگا سوال کرنے والے ابو بکر کتنے اچھے صدیق ہیں۔ ہائے ہائے صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی توجہ ہوگی تو میں اس سے ایک دلیل دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف کو 6 دن گزرے
یہ بھی گل پڑھنی ہوئے کہ میں صرف اپنے بیٹی بھراؤں واسطے لگا والا دیں تھی ماشاء اللہ گلشن سٹریٹ کو رہی ہو تو ماشاء اللہ مجھے بیٹھے کتاب کا نام ہے الوافقہ بین الصحابہ والے بین کے علامہ جان اللہ زماشری صاحب تفسیر کشاف اس کے اندر روایت کتنے دن ہوئے وصال شریف تو پیر بھائیاں کا دل کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے ہاتھ نہیں دے انہوں حجرا کیدا سی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بلارے انوار قبر انور تے ہاتھ کر ان دروازہ تے ایسی نہ ہوتا دروازہ تے ایسی ان دروازے وچوں اندر جانا ساڈے لگا ہوندا تے اپنے گھر جاؤ پہلے لوگ جاننا پہلا لیکن وہ تربیت یافتہ سن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو منٹ دروازے تے کھڑے ہو حضرت علی پاک کرتے وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے تسی نہ پہلا جاؤ تھوڑا ہاتھ پہلے تسی جاؤ کہ نہ کہ نہ علی میں نہیں پہلے تھوڑا سوالی پیدا نہیں ہوتا جناب تساں پہلا جانا انہاں اگر میرے بھی سوال نہیں پیدا ہوتا میں نہیں کہنا تمہیں کرنا پیر بھائی آپس سے گلاں کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے علی میں گل کراں فرمایا کرو آپ نے فرمایا علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان پتہ کی سنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا تے علی دا اتنا قرب ہے جنہ میرا تے میرے رب دا قرب ہے جناب تہاڈا اتنا قرب میں تہانوں اگے پہلا جاوا نہیں انہاں کہا جناب میرے کو بھی سن لو سبحان اللہ سب سنی نہ کہ سمجھا میری شان ہے ہن جڑی تہاڈی شان ہے وہ بھی میرے کو سن لو فرمایا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں خود راوی علی راوی اس کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کائنات والے ہو میرے یادگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ نے مقام عطا کیتا ہے وہ دینا جو سارے میں چٹلا رہے سن اللہ ابو بکر سی کہ ہر لحاظ نہ میری مدد کر رہا ہے ہر لحاظ نہ میری مدد کرتا سی پیا مدرسے بھی دے رہا سی مال بھی دے رہا سی ایک قربانیاں بھی دے رہا سی گھر بھی چھڑتا سی پیا سارا کچھ قربان کرنے واسطے تیار سی جڑے ویلے جدوں لوگ مینوں چٹلا رہے سن لوگ میری تقسیم کر رہے سن تے جناب علی پاک فرمان لگے اے یادگار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنی شان سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دے دروازے ہوندے ساری دے ویلے فجر دے ویلے ایک گھڑی کی پائی جاتی ہے ایک دروازہ میرے جانے دار ابو بکر صدیق رائے جتھے نور ہی نور پایا جاتا جتھے تاریخیاں نہیں پایا جانیاں جتھے نور ہی پایا جاتا ہے اس واسطے میں تہاڈے پیر کے نہیں کر سکدا انہاں نے پر فتوا تیر پایا یہ پروگرام بنا لیا پتھرے پتھرے نہیں چاڑے شانہ تہاڈیاں بھی نے شانہ ادھر بھی نے ادھر بھی مقام بیان کیتے جا رہے ہیں ادھر بھی عظمتاں سنایا جا رہی ہیں فرمایا پھر چلیا نہیں جاندے ایک دوجے دا دعا پیر پایا ہاتھ پکڑ لیا ایک دوجے دا ہاتھ پکڑ لیا کلاوا مار لیا پکڑ کے پھر دوویں اکٹھے پیر اندر رکھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مہراں لا دتیاں نے فرمایا یہ کائنات والو میرے روزے کے اندر جنانے واسطے لوگ ترستے ہون گے میں یہ جگہ اپنے جائیدار ابو بکر صدیق واسطے رکھی ہوئی اللہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حاضر آپ کس حوالے نال سونے بڑی عظمت کی حفاظت واسطے چوکی داری واسطے اسی حاضر اور ساڈا اس گل وچ وہ یقین ہے جو یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا میرے ہوں گیا بخاری شریف کے الفاظ نے فرمایا میرے ہوں گیا کوئی جھوٹا نبی اعلان کر کے جو زندہ رہے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر صدیق دے ہوندے یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہویا پھر کٹ آپ نے کڑا کیا دیتے مسلمان کذاب چودھری مسلمان کذاب جی پھر کسی نے ہمت نہیں ہوئی سر چکن نہیں ہوئی اللہ اکبر جیڑا مجھے پہرا دیندا ہے نا اس ختم نبوت کے معاملے میں میں نہیں پتا تھوڑے تو کیڑا کیڑا تک میں گیا سی کیڑا نہیں گیا اللہ جانتا سارے میرے وچ نہیں لیکن جننے بھی ایتھے رہ یا دنیا دے کسے کونے وچ رہ کے ختم نبوت کے تحفظ واسطے کام کیتا ہے پاویں ایک لمحے دا کروڑواں شہید ہے رب کعبہ دی قسم دین نے پھر دی کٹ نہیں لگنے میں چھوٹی گل اس سے کرتے توجہ نہ کرنا چھوٹی گل ایک تابعی ہوئے تابعی انہوں آتے ہیں جنہیں صحابہ دی امام کی نظرانہ زیارت کی تھی انہوں کا نام سی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ گل بڑی قابل غور ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار سی اسود انسی وہ سی یمامہ میں مسلمان کے ساتھ کسی ہویا یمامہ میں اسود انسی اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا جب پکڑ کے کہنے لگا تو بڑا زیرت کا نام ہے توجہ کا جملہ توجہ نہ سن کہنے لگا مینوں ابو مسلم خولانی ہے دس میں اللہ کا سچا رسول ہے کہ نہیں آپ نے جواب بتا دیتا فرمایا میں تیری گل نہیں سنتا میں تیری بات سننے سے مقبول ہوں میں نہیں سنتا تیری بات انہیں پھر پوچھا آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا پھر انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا پھر انہوں نے پتا کہ پوچھا انہیں آخیا دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کہ نہیں آپ فوری طور پہ بولے فرمایا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں بالکل ہے انہیں آخیا وہ ابو مسلم خولانی میری باری تین سنیا نہیں گیا انہوں نے باری آئی ہے پیچھے ہی بول پہ آپ نے فرمایا میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں واسطے رب بولے میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں واسطے چند گوائیاں دے میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں واسطے سورج واپس آگے گوائیاں دے میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا پورے اپنے متواتر مسلسل لگاتار بادشاہ آپ کے بیمار کے انہوں دی عظمت دے شان دی گوائیاں دے ریت کے سرے پانی دے کمرے جنہوں دی شان دی گوائیاں دے خلا فضا ہوا نباتات جمانات حیوانات جنہیں دے پرندے درندے چاند سورج ستارے ہر شہری انہوں دی عظمت دی گوائیاں دے رہی ہے میں انہوں واسطے کیوں نہ بولا جنہوں دی عظمت واسطے اللہ قرآن نازل کرے جنہوں دی عظمت واسطے میرا اللہ بولے اس واسطے فرمایا میں تیری گل سن واسطے تیار نہیں انہوں دی عظمت تے میری جان بھی قربان ہے میرا مال بھی قربان ہے میری عزت بھی قربان ہے ہر شان بھی قربان ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وہ دی بجائے میں وہ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں سبحان اللہ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں اس واسطے آپ نے اعلان فرمایا ہوں میں تیرے واسطے گواہیاں نہیں دے سکتا میں انہاں واسطے گواہیاں دینا پیا تیرے کو جو ہوتا ہی میرے واسطے کر رہا ہے توجہ نہ کرو اے
سنیا جے انہیں کی کیتا ہے انہیں لکڑیاں کٹھیاں کروائیاں ایک تیل دا کڑا بیان کیتا گیا چیخا چلایا گیا جدو اگ دے پاپڑ مچ گئے انہیں آکھیا کڑا وے سوٹا یا اگ وے سوٹا آپ نے فرمایا مرضی تیری ہے کہنے لگا یہ کڑا والا کام نہیں تینوں ڈرگ اگ وچ لے کے جانا ہے جس ویلے پاپڑ مچ گئے اس زمین نو آسمان دے اندر درمیان دے اندر یہ ساری اگ جڑی ہے یہ شعلے پھلا ڈون لگ پئے ہر پاسے ہی تدید ہر پاسے گرمی گرمی یہ سارے اگ نو پرندے بھی ڈھانڈے نے پئے چڑچڑے بھی ڈھانڈے نے پئے انسان بھی خائف ہو گئے خوف زدہ ہو گئے اس ویلے اگر کسی نو سکون رہا ہے اطمینان وچ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی گواہی دینے والا جناب ابو مسلم خدا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سکون کے اندر رہے آپ نے فرمایا اس کی کرنا چاہتا ہے جتنے آگ کے اندر سوچا فرمایا سکر کی لوڑ نہیں میں یا پیٹرول جانا پر ایک گھر یاد رکھی جینے میں جانا ہی اونچی میں واپس آؤں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سہارا وہ سونا پڑھ دے تم یقین کرو کہ میں مدار پرسوں طلاقاں دے کے جا انہوں نے آخیا بھائی بڑی مہربانی مسیدے بیٹھے کوئی پڑھ لو وہ منہ ہی کر لو اب وہ جو کمریاں کڑی جڑے انہوں نے آخیا بھی نصیدے کوئی کردار ہی ساڈا جو قوم موسیٰ علیہ السلام کا کردار سے موسیٰ تم دان کر رب جانے ہولی ہولی انہوں نے ترلے منتیں کیتیاں تا انہوں کو بولے اللہ تعالی کو اس طرح سے کرے بڑے شوق تے محبت تے خلوص کو اللہ سلامت رکھے ساڈے کو چنگی کوئی نہیں میں دو دن چنگے ساڈے کو ہے باقی ساڈے بازو ہے نا تے میرا بازو تے محبوب تے لنگر نو کھا کے پڑے ہے سبحان اللہ میں کہا ٹھیک ہی اسے تے لنگر بھی کھاندے ہو جے ٹھیک ہے تو والا ماشاءاللہ لو ہاتھ بھی اوپر رکھیا جے انہاں نو چنگے بنا کے لہراؤ ناظرہ مل کے پڑھو تو دیکھو کتنا نظارہ ہوتا ہے مل کے لائک آواز میں کہنا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سہارا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا
بڑی مشکل دشمن زیادہ نے آگ بھی پانی ہوئی ہے ان میرے عشق دا امتحان تھوڑی غلامی تے مر مٹن دا امتحان تھوڑے ناموس دی چوکیداری کرن دا امتحان اے مازان دے کاجل والیا میں کنوں سج مارا کنوں بلاؤں مشکل دے میرے میں تھوڑی بارگاہ چ انتظار کرنا گیا اے سونیا میری اور کنے سنی میرے دکھ
گل صداقت بھی سنی، بھائی تعالی عدالت رضی اللہ تعالی عنہ دعا نے گل سنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ دعا واسطے اندر الحمدللہ الذی لم یمت حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل به ما فعل ابراہیم الخلیل. اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے عمر نو اتنا چر موت نہیں دیتی جتنا چر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں وہ بندہ نہیں بخا دیتا جتنا اللہ نے وہی کام کیا جو اپنے ابراہیم خلیل کے نام کیا. یہ کمال کیا سے ملا؟ یہ ختم نبوت کا پہلا دینے کی وجہ سے میرے اللہ نے یہ کمال عطا کیا. اور جو بھی یہ ختم نبوت کا پہلا دے گا انشاءاللہ دنیا کی آگ سے بھی آزاد رہے گا اور جہنم کی آگ سے بھی انشاءاللہ آزاد. جنی کسی نے وفا زیادہ کی ہوئے انہاں مرتبہ بہت ادا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے لیکن مقام کی باقی بھی آپ کی صحابہ باقی بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہی نے لیکن جنی کسی وفا بہت کی تھی. میں وفا اپنے صرف ایک ہی لگا گل پیش کرتا ہوں یہ اور بہ کے نہیں کرتی بڑی سادی جہی چٹکڑی جہی جہی سارے سمجھ آ پوری توجہ میرے تواڈے وچوں کوئی فرد ہوے جہدے ابا جی دا سایہ وہ سر تے قائم ہوئے جنہاں دے ہے نے اللہ انہاں نوں سلامت رکھے جنہاں دے پردہ کر کے اللہ تعالیٰ انہاں نوں جنت فردوس والا مقام عطا کرے. گل بڑی توجہ نال سنو. ساڈیاں وفاواں اپنے والدین نال جنہیں جو کہ احمد کر لے جی تے جنوں بڑا دعویٰ ہے نا کہ میں ابا جی دا بڑا وفادار ہوں میں ابا جی دی گل نوں وائلیشن نہیں کرتا سرے انحراف نہیں کرتا میں گل ماننا ان میں پوچھنے لگا کہ وہ نوجوان جنہوں نے دعویٰ ہے وہ بھی ہوئے تو دا باپ بھی نال ہوئے بازار میں جا رہے ہو ابا جی دے پیر چ کنڈا چوم جائے خون نکل آئے کیا کریں گے آپ؟ کانٹا نکالیں گے کانٹا نکالیں گے. اب خون کو نکل رہا ہے زیادہ ابا جی کہتے ہیں بیٹے کپڑا ہے کوئی لاؤ خون صاف کریں. فوری پگڑی نہیں اتارے گا شرٹ نہیں اتارے گا رومال نہیں نکالے گا. سب تو پہلا ہو ابا جی پوچھن گے جب اترے تو کپڑا کو پڑے سجے کپڑے دیکھے گا کوئی شاپر پہ ڈیپلی میری گل سمجھو ڈیپلی کوئی ٹیشو پہ ہے اپنے کپڑے پر خیال نہیں جتنی مرضی وفا ہوئے اپنے کپڑے پر خیال نہیں جانا کہ میں اپنی قمیض نہ صاف کر دیا نہیں فوری توجہ دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی چیز ملے میں بچ کر خون صاف کر دوں. یہ ہے ہماری وفائیں. لیکن جب غارِ سعود ہمارے سعود کندھوں پہ اٹھا لے ابو پاؤں متورم ہو گئے پاؤں سوجن آگے پاؤں
عشق اوپر لے کے گیا، جسم بھی لے کے گیا، جسم میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ایسے لے جائے، 3.25 گھنٹے لگتے ہیں اوپر آنے میں اور جانے میں، اوپر جانے میں اور واپس آنے میں، جی اکیلے آدمی 3.25 گھنٹے. تو میرے جیسا درویش جو ہوتا ہے وہ جا کے وہاں لیٹتا بھی ہے، کاش وہیں جسم لگ جائے جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے. اتنا ٹائم لگتا ہے، اٹھایا کندھوں پہ لے گئے، عرض کہتے ہیں محبوب آپ ذرا باہر رکیے، میں ذرا غار صاف کروں. ادھر صرف خون صاف کرنا ہے تو کپڑے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ادھر غار صاف کرنا ہے، پرانا غار ہے اس کو صاف کرنا ہے. کچھ نہیں سوچا کہ باہر سے کوئی چیز نہ ہو، اپنا امامہ اتارا، پہلے اس امامے سے غار کو صاف کیا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، سوراخ بند کیے، سوراخ بند کیے. کاد واسطے یہ سارا کچھ کاد واسطے دل وچ وفا ہے. انہاں کیا امامے آندے جاندے رہن گے. پھر میں اتوں تک پڑھیا کہ امامے کا کپڑا چھڑ گیا، تھوڑا رہ گیا، پھر آپ نے قمیض اتاری، قمیض کو پھاڑیا. جدوں غار جو باہر آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلان واسطے کہ حضور اب تشریف لائیں، تو بیٹھے نا اپنی گل پوری کریں. غار وچ آ کے غاروں رون کا لان والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تواڈے بیٹھے ہوئے او شیطان بیٹھے ہوئے نے، یہ بھی یہ تڑپا رکھتے ہیں، پہ امیداں رکھتے ہیں تواڈے کرم دیاں. کبھی آؤ غریب محلے یا رسول اللہ، کبھی آؤ غریب محلے یا صاف کرنے کا واسطے اج وفا دے تقاضے پورے کرنے نے. اج آقا مولا کے پیر دی بارگاہ وچوں انعام ملن والا ہے. اج وہ شاناں دے اعلان کیتے جان والے نے جڑیاں شاناں امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسے کو نہ ہون، ساری شاناں اللہ نے سنبھال کے رکھیاں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے. فرمایا ابو بکر قمیض کی تھیلی حضور بس تھوڑا جا ٹکڑا بچیا باقی نے میں سوراخ بند کیتے نے. امام آگے تھے حضور میں وہ کر دیتا ہے ساری غار صاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیتے نے. دسو باپ دا اس طرح قمیض اتار کے یا امامہ اتار کے باپ دا پیر تو بلڈ صاف کریے کہ باپ دلوں کو ہما دینا ہے جوانیاں مانے بستا رہے. اللہ تینوں ہر بلا تے آفت و محفوظ رکھے. یہ دعا سدھی عرش پار جاندی ہے، یہ دعا منظور ہوندی ہے. باپ جڑی کرے ہن میں تسی آپ کو سوچ کے دسو، میرے نال سارے سیانے تسی دسو جدوں اے عمل کیتا یار اے گال کے ہوتا ہے میرے آقا نے کنیاں تو دعاواں دتیاں تے کوئی منے پاوے نہ منے. اسی دے عاشق لوگ مومن لوگ سیدھے منن واسطے تیار ہیں. جڑیاں دعاواں اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یار گھر واسطے منگیاں ہون گیاں، وہ ساری دعاواں میرے اللہ نے قبول فرما لیا نے. اچھا کوئی بندہ ایسا ہے جس دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے جی، اور بندہ خربہ بندی ہو خربہ بندی بھی ہو گئی، کوئی ایسا ہے ہر خواہش پوری ہو جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جنہاں دی خواہشاں پوری کیونکہ باہر دی گل میں اس واسطے نہ کریں. 3 خواہشاں انہاں کیتیاں.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میری خواہش ہے کہ دھی عائشہ میری ہوگی تو بیوی تھوڑی بنے. اب بتائیے پوری ہوئی ہے نہیں؟ بولو تو صحیح پوری ہو گئی. پر میں تجھے دس انہوں نے سونے تجھے میری خواہش ہے انفاق و مال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مال میرا ہوئے قدم تو اور میرا دل کرتا میں سارا ہی قربان کروں. خواہش پوری ہوئی کہ کوئی نہ ہو سارا مال کروں چاٹو دے کے عائشہ نے آگے قربان کی تھی کہ نہیں کی تھی. علامہ اقبال میں نے فرمایا پروانوں کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اس کا رسول بس. عائشہ چاٹو دے کے لیں حتیٰ کہ دیواراں میں جو سوئیاں ٹنگیاں سن وہ بھی کٹ لیا تھی جسم تو لباس بھی اتار چھڑیا ٹاٹ سی انہوں لپیٹ لیا. اس حالت میں آ گئے یہ تمہیں خواہشاں پوریاں ہوئی ہیں کہ نہیں. ان تیجی ایک اور خواہش کیوں نہ تھی اور میں آپ کو بکر اور خواہش داسونا کا سونے تیجی خواہش ہے النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میری خواہش ہے چہرہ تہاڈا ہوے اکھاں صدیق دیاں ہن تسی بیٹھے رہو تے میں پیندا رہاں. سبحان اللہ سونے ہے میری خواہش النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے چہرے تے ہر ویلے نگاہ ٹکی رہے ہر ویلے نگاہ ٹکی رہے تے میرے اللہ نے بھی خواہش پوری کرنے واسطے میں آیا ہوں. میرے اللہ نے وہ تدبیر اختیار فرمائی نارے سور والی اوتے ہور کسے ہونا کوئی نہیں ہے مقدر تو ہونا ہے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا ہے اوتے جا کے تیری خواہش میں پوری کر دیاں گا. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گودی بچھا دیتی عرض کردے نے سونے چہرے والے آ جاؤ تسی تھکاوٹ محسوس کرتے ہو آرام کر لو. یارے گار آرام کرواندے نے پے اس ویلے تک دینے پے ایسے بازو تے سر انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے نال نہیں سمجھے صدیق محبوب نو بے رہے محبوب اپنے یار گاہ نو بے کرے تے اکھاں بند کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل جاگتا رہنا میری صرف اکھاں سودیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار گاہ تک دینے پہ اج اللہ نے پرانی خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیتی ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ موقع دے بولے ادھر مرید پیندا ہے پیا تے چہرہ مرشد آئے تے تک دیا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آدھے نے اج یار غادی کفیت دے اے تن میرا چشی ماں ہوئے تے میں مرشد کھجا رجا
جو حضرات دو باتیں میں نے کرنی تھی کر دی ہے. خلافت کے آگے روڑا بھائی جی جی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑھنا کر جائیں مولا علی کا دیا کو تو مور لا دیں سبحان اللہ جی یہ بھی میں گل کرو کہ کرنا اسٹینڈ سے کر دیں سبحان اللہ گل بڑی سوادی فیصلہ ہو چکی ہے کہ مور مولا مستقبل نے ڈالا پیچھے کو کمی رہ گئی بولی ہے ہمیں تو کمی نظر نہیں آئی ہمیں تو کمی نظر نہیں آئی. حوالہ پھر میں اپنے بیٹی کا حوالہ سے لگا پیش کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام قائم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن خدا صفحہ نمبر 58 کتاب کا پاسا سجا ہے دار المعرفہ گروپ کے نام سے چلی حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں گل ذرا اچھا سے لے کے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سواری خرید لی سواری لین دی فرمایا پیسے تینوں مل جائیں گے پیسے تینوں مل جائیں گے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھیا کہ تیرے کو سواری کی تھی انہیں کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے فرمایا پیسے لب کے رہ دیں پیسے دے لگے جب پیسے جی ملنے نے تو جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پوچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ظاہری طور پہ نہ ہوئے مثال جی ہو گیا میرے پیسے کون دے گا حضرت علی پاک کہتے ہیں کیڑی لوڑ سی کرے لیکن آپ کو ضرورت ہے ایسی ہوگی ضرور کر لیں میں جا کے پوچھ اسی طرح چلیا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹ آ گیا سونیا سواری میں پیسے پتہ نہیں کدوں لگنے ان کے زندگی میں پھر زندگی ہے نا ابو کے مثال جی کھڑا ہو جائے تو پھر کون دے گا پیسے فرمایا پھر پیسے میرا ابو بکر صدیق سے دے گا وہ پیغام لے کے واپس آ کے مولا علی پاک کلو دے فرمایا کی سنیا لے بھائی انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق پیسے دیں گے انہوں نے جا کے پھر پوچھا مجھے صدیق پاک بھی نام ہوئے دے چپ کر کے آگے پوچھنے لگا سونے جو بھی نہ ہو تو پیسے کون دے گا فرمایا پھر عمرے فاروق دے گا تکلیف کو سامنے رکھ دیا پھر عمرے فاروق پیسے دے پورے پیغام لیا پھر ٹر گیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی جگہ تے دلوا فرمانے ایک گیا تے جا کے پیغام دین لگا جی جناب عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین گے آپ نے فرمایا پھر جائے بڑی جا کے پوچھتے صحیح اے مازاق دے کاجر والے جو عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مثال ہو گیا میرے پیسے کون دے گا سواری کی قیمت کون دے گا فرمایا جا کے پتہ کر لے میرے تیری سواری دے پیسے میرا عثمان غنی دے دے گا شک نہ کری اس گل تے پک رکھی اگر میں نہ دیتے ابو بکر دے گا انہیں نہ دیتے ہو نہ ہو یا پھر عمر فاروق دے گا جو بھی نہ ہوئے جو عثمان غنی دیں گے میری پیغام لے کے چلے گئے جا کے علی مرتضی رضی اللہ عنہ جا کے پیغام پیش کر دیتا حضرت علی پاک کہنے لگے جا کے پوچھ جناب عثمان غنی سنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی نہ ہوئے پھر پیسے میری سواری کی قیمت کون دے گا پیسے کون دے گا ملا جپال مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے پیسے جب سبحان نہ دیتے پھر تیرے پیسے ہو دے گا جہاں بار بار تیرے چکر لگانا ہے فرمایا تیرے پیسے پھر ہو دے گا جناب بار بار تینوں بھیجنا ہے بیا علی پاک نے بار بار بھیج کے مہر لائی ہے جو فیصلہ خدا دا ہے اسی مننے ہیں جو فیصلہ مصطفیٰ دا ہے اسی مننے ہیں ساڈا بھی نظریہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے
قرآن ساڈے نبی قرآن ساڈے نبی ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی ساڈے نبی زبان ساڈے واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگے تائی کسے ہور دا کلام نہیں کسے ہور دا کسے ہور دا کلام چنگا لگے کسے ہور دا کلام چنگا لگے میں نے دو باتیں کبھی بھی میں نے کر دی یہ بچہ ہے اس نے ایک مسئلے کا کہا ہے انہوں چونگا سمجھ تقریر میری آگے بوال ہے بڑا جائز آ رہا تھا یہ میں روزہ سے عرض کیتا ہے سونے چہرے والیا اپنی محبتاں عطا کیتیاں جس طرح دیدار بھی عطا فرما دیا ہے یہی میں عرض کرتا رہا سونیا سانو بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت سارے مزاق ہو جائے کی پتا کسی کا پڑھیا قبول ہو جائے کہ راہ کے دروازے کھل جائے کیا منظر تھا جامعہ فرنگیہ صاحب ابن مفتی صاحب اس چیز کے گواہ ہے ادھر دروازے کھل گئے پتہ نہیں کروں مل کے لائی جواب کا سارا کہنا سونیا سانو بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت دیکھنی بڑا چاہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیڑے تشریف لے آگے ہیں رحمتہ دے مین پاہن والے محبوب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حجرے وچ چہرے وچوں نور دیاں کرنا پکھیرن والے محبوب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لکھاں دی کلی نو لکھاں دی پڑھان والے بازار دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے دیوانے بھی تڑپ دینے میں اے سونیا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت سانو بڑا چاہے
نوجوانوں نماز پنجگانہ قائم کریا نماز پنجگانہ جھوٹ تو پرہیز چگلیاں تو پرہیز غیبتاں تو پرہیز تے باہر گھروں نکل کے چوکاں کھلون تو پرہیز تے لوکاں دی ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تے بہوواں دی عزت کرنی جڑی برابر دی ہے اس نوں اپنی بہن سمجھ جڑی بڑی ہے انہوں ماں سمجھ جڑی چھوٹی ہے اس نوں اپنی بیٹی سمجھ پیدا کری تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی واسطے دوسرے لوگوں کی نگاہ وچ حیا پیدا فرمائے ووٹ کا انتخاب بھی چنگا ہی کریا جی جنوں دینا تساں چنگا ہو سمجھ لو اس قابل ہوئے کہ امانت دیتی جا سکے ساری قوم بڑی بھولی ہوتی ہے خاص طور سنیاں دی قوم وہ بھی بھولی ہے یہ مطلب بھائی ووٹ اپنا کو بندہ گروٹا انہوں دیو اگر جواب پتہ نہیں ڈی صاحب کا ساڈے ووٹ نے کی بن جانا میں کہتا ہوں ووٹ کی قدر کا نہیں پتا ایک ووٹ کی قدر کچھ نہیں آتے حضرت غور رحمت اللہ علیہ کو صرف ایک کوئی ووٹ سی انہاں کہا یزید پھر نہیں دینا کہ ووٹ میں حسین دے تڑے پا چھڑیا زندہ باد پھر اللہ نے شرف انہاں کو کی دیتا شرف کی دیتا حضرت غور رحمت اللہ علیہ اللہ نے شرف کی دیتا شرف دیتا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی قدمہ کے سب تو پہلا جامع شہادت نوش کرنے والے حضرت غور رحمت اللہ اور اللہ تمہاری قبر پہ لا تعداد رحمتاں دا نزول جنہاں نے یزید نوں ووٹ کھچیا حسین پاک دے قدمہ میں اللہ تمہاری میری حاضری قبول فرمائے محفل آپ جاری ساری ہے محفل جاری ساری ہے وہ مال ہے